الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم افتح علینا حکمتک وانصر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج کا سبق نمبر جو 1 ہے وہ طہارت کے بیان کے بارے میں ہے۔ پاکیزگی اور پاکیزہ لوگ اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے واللہ یحب المطہرین، ترجمہ کنز الایمان، اور ستھرے اللہ تعالیٰ کو پیارے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ناپاکی کو اتنا ناپسند کیا گیا ہے کہ بغیر وضو قرآن پاک کو ہاتھ تک لگانے سے منع فرما دیا گیا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے لا یمسہ الا المطہرون، ترجمہ کنز الایمان، اسے نہ چھوئیں مگر باوضو۔ احادیث مبارکہ میں صفائی کی بہت ساری اہمیت بیان ہوئی ہے۔ حدیث مبارکہ آپ ملاحظہ فرمائیں، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے 3 فرامین پاکیزگی اور صفائی کے بارے میں ملاحظہ فرمائیں۔ نمبر 1، ارشاد فرمایا طہارت نصف ایمان ہے۔ نمبر 2، ارشاد فرمایا بے شک اسلام صاف ستھرا دین ہے تو تم بھی صفائی ستھرائی حاصل کیا کرو، کیونکہ جنت میں صاف ستھرا رہنے والا ہی داخل ہوگا۔ نمبر 3، ارشاد فرمایا جو چیز تمہیں مل جائے اس سے صفائی ستھرائی حاصل کرو۔ اللہ کریم نے اسلام کی بنیاد صفائی پر رکھی ہے اور جنت میں صاف ستھرے رہنے والے ہی داخل ہوں گے۔ طہارت کی 2 قسمیں ہیں، نمبر 1 طہارت صغریٰ، نمبر 2 طہارت کبریٰ۔ طہارت صغریٰ سے مراد وضو اور طہارت کبریٰ سے مراد غسل ہے۔ آپ نے ملاحظہ کی طہارت کی 2 قسمیں، نمبر 1 طہارت صغریٰ سے مراد وضو ہے اور طہارت کبریٰ سے مراد غسل ہے۔ اس چیز کو دوبارہ دہرانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ اس کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں۔ اب آگے آتا ہے کہ بندے کے لیے طہارت کے کس قدر مسائل اور احکام سیکھنا ضروری ہیں۔ ہر عاقل و بالغ مسلمان مرد و عورت کے لیے طہارت کے وہ احکام سیکھنے فرض عین ہیں جن سے نماز درست ہو سکے۔ طہارت کے بغیر نماز پڑھنے والے کا کیا حکم ہے؟ بلا عذر جان بوجھ کر بغیر طہارت کے نماز پڑھنا کفر ہے، یعنی بندہ اگر کوئی ایسا کرتا ہے اسے جائز سمجھتا ہے کہ ایسے ہی نماز پڑھی جا سکتی ہے تو وہ بندہ کافر ہو جائے گا۔ جبکہ اسے جائز سمجھے یا استہزاء یعنی مذاق کرتے ہوئے، مذاق اڑاتے ہوئے یہ فعل کرے کہ یہ تو مولویوں کی باتیں ہیں یا اس طرح کا کوئی اور جملہ کہے تو وہ بندہ کافر ہو جائے گا بغیر طہارت کے نماز پڑھنے والا۔ طہارت جو نماز کی شرط ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ نمازی کا بدن، اس کے کپڑے اور وہ جگہ جہاں نماز پڑھنی ہے نجاست سے پاک ہونا ضروری ہے۔ آگے طہارت کے بعد بچ جانے والے پانی سے وضو کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ پیچھے ہم نے طہارت کی قسمیں پڑھی تھیں اور طہارت صغریٰ اور طہارت کبریٰ۔ اب یہاں پہ نجاست کی 2 قسمیں بیان ہونے لگی ہیں، نمبر 1 نجاست حقیقیہ، نمبر 2 نجاست حکمیہ۔ نجاست حقیقیہ سے کیا مراد ہے؟ تو نجاست حقیقیہ وہ ناپاک چیز ہے جو کپڑے یا بدن وغیرہ پر لگ جائے تو ظاہر طور پر معلوم ہو جاتی ہے، جیسے پخانہ، پیشاب یا مرغی کی بیٹ یا اس طرح کی کوئی بھی نجاست ہو جو ظاہر ہمیں نظر آ سکتی ہے، اس کو نجاست حقیقیہ بولتے ہیں۔ اور نجاست کی دوسری قسم نجاست حکمیہ، اس سے کیا مراد ہے؟ نجاست حکمیہ وہ چیز ہے جو نظر نہیں آتی، یعنی صرف شریعت کے حکم سے اسے ناپاکی کہتے ہیں، جیسے بے وضو ہونا یا غسل کی حاجت ہونا کہ بندے کے اوپر غسل فرض ہوا ہے، اب اس میں نجاست حکمیہ ہوگی کیونکہ شریعت نے کہا ہے کہ آپ
پر جب بندے پر جب غسل فرض ہو تو اس کو غسل کرنا اس پر واجب ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب بظاہر نظر نہیں آتا کہ یہ بندہ بے وضو ہے یا بے غسل ہے، لیکن شریعت نے کہا ہے تو ہم سب پر فرض عین ہے کہ ہم اس کو غسل کریں، اور غسل کرنے کے بعد نماز اور ایک جو فرائض انجام ہیں اس کو پایہ تکمیل تک پہنچا سکیں۔ نجاست حکمیہ اور نجاست حقیقیہ ہم نے پڑھ لی ہے۔ نجاست حقیقیہ کی قسمیں آگے انہوں نے 2 بیان کی ہیں۔ نجاست حقیقیہ کی 2 قسمیں ہیں، نمبر 1 نجاست غلیظہ، نمبر 2 نجاست خفیفہ۔ نجاست غلیظہ کسے کہتے ہیں؟ انسان کے بدن سے جو ایسی چیز نکلے کہ اس سے غسل یا وضو واجب ہو، نجاست غلیظہ کہلاتا ہے۔ جیسے پخانہ، اگر کسی بندے کے بدن سے پخانہ نکلتا ہے تو اس پر ظاہر ہے وضو واجب ہوگا، اور بغیر وضو کیے ہوئے وہ نماز ادا نہیں کر سکتا۔ نمبر 2 پیشاب، بہتا ہوا خون، پیپ، منہ بھر کے وغیرہ وغیرہ۔ نجاست غلیظہ کا حکم یہ ہے کہ اگر کپڑے یا بدن پر 1 درہم سے زیادہ لگ جائے تو اس کا پاک کرنا فرض ہے۔ 1 درہم جو ایک سکہ ہوتا ہے، مثال کے طور پر آپ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کی ہتھیلی، اس طرح ہتھیلی کو اکڑائیں، ہاتھ کو اکڑائیں، اور ہتھیلی پر جتنا پانی جمع ہو سکے، اگر اس سے زیادہ نجاست غلیظہ آپ کے بدن یا کپڑے پر لگ جائے تو اس کا پاک کرنا فرض ہے۔ بے پاک کیے ہوئے، اس کو پاک نہ کیے ہوئے ویسے نماز پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اگر یہ جائز سمجھ کر نماز پڑھتا ہے کہ خیر ہے کچھ نہیں ہو رہا، تو بندہ کافر ہو سکتا ہے۔ بغیر پاک کیے اگر نماز پڑھ لی تو نماز نہ ہوگی۔ اس صورت میں جان بوجھ کر نماز پڑھنا سخت گناہ ہے، اور اگر درہم کے برابر، پہلے تھی درہم سے زیادہ، اب ہے درہم کے برابر، کپڑے یا بدن پر لگی ہو تو اس کا پاک کرنا واجب ہے۔ درہم سے زیادہ لگی ہو تو اس کا پاک کرنا فرض، درہم کے برابر لگی ہو تو اس کا پاک کرنا واجب ہے۔ اگر بغیر پاک کیے نماز پڑھ لی تو نماز مکروہ تحریمی ہوگی، اور ایسی صورت میں کپڑے یا بدن کو پاک کر کے دوبارہ نماز پڑھنا واجب ہوگا۔ اور اگر درہم سے کم کپڑے یا بدن پر لگی ہوئی ہے تو اس کا پاک کرنا سنت ہے۔ اگر بغیر پاک کیے نماز پڑھ لی تو نماز ہو جائے گی، مگر خلاف سنت یعنی ایسی نماز کو دہرا لینا بہتر ہے۔ آگے یہ مسئلہ ہے کہ مچھلی، مچھر یا مکھی وغیرہ کا خون اگر کپڑوں پر لگ جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو اس کا حکم بیان کرتے ہیں۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ہم رات کو سوتے ہیں اور مچھر یا مکھی وغیرہ کا خون عام طور پہ کپڑوں پر لگ جاتا ہے، تو اس کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ مچھلی اور پانی کے دیگر جانور اور کھٹمل اور مچھر کا خون اور خچر اور گدھے کا لعاب اور پسینہ پاک ہے۔ اب ذہن میں یہ آئے گا کہ یہ تمام چیزوں کا مطلب خچر اور گدھے کا لعاب مطلب اس کی تھوک، وہ پسینہ بھی اس کا وہ پاک ہے، تو ہر پاک چیز کھانے والی نہیں ہوتی، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ لہٰذا اگر کوئی ان مذکورہ چیزوں میں کوئی چیز کپڑے یا بدن پر لگتی ہے تو وہ پاک ہے، نماز اس کے ذریعے ہو سکتی ہے۔ اگر عموماً بلی اگر پانی میں منہ ڈال دے تو اس پانی کا کیا حکم ہے؟ گھر میں رہنے والے جانور جیسے بلی، چوہا، سانپ، چھپکلی وغیرہ کا جھوٹا مکروہ ہے۔ اور عموماً سوال یہ کیا جاتا ہے کہ دودھ پیتے بچے کا پیشاب پاک ہوتا ہے یا نہیں؟ جی نہیں، 1 دن کے دودھ پیتے بچے کا پیشاب بھی اسی طرح ناپاک ہے جس طرح عام لوگوں کا۔ یہ خصوصاً ان باپ اور ان ماؤں حضرات کے لیے ہے کہ جو بچے نے پیشاب کیا اور اسی طرح ہی نماز پڑھ لی، تو ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ان کا پیشاب جو ہے وہ ناپاک ہوتا ہے، اور اس طرح کی کوئی بھی نماز اگر آپ نے پڑھی ہوئی ہے اور آپ کو یاد ہے تو اس کو دہرا لینا بہتر ہے، اور اس کی نماز نہیں ہوگی، دوبارہ وہ ادا کرے گا۔
یہ تمام وضاحت جو ہے وہ نجاست غلیظہ کی تھی، اور اب نجاست حکمیہ جو ہے اس کو بیان کرنے لگے ہیں، نجاست خفیفہ کا حکم بیان کرنے لگے ہیں۔ نجاست خفیفہ کا حکم یہ ہے کہ کپڑے کے جس حصے یا بدن کے جس عضو میں لگی ہے اگر اس کی چوتھائی سے کم ہے تو معاف ہے۔ مثلا آستین میں نجاست خفیفہ لگی ہوئی ہے تو اگر آستین کی چوتھائی سے کم ہے، یا دامن میں لگی ہے تو دامن کی چوتھائی سے کم ہے، یا اسی طرح ہاتھ میں لگی ہے تو ہاتھ کی چوتھائی سے کم ہے تو معاف ہے۔ اس صورت میں نماز ہو جائے گی، البتہ پوری چوتھائی میں لگی ہو تو بغیر پاک کیے نماز نہ ہوگی۔ آگے نجاست کے متعلق ایک سوال اور ہوتا ہے، اگر نجاست دور ہو گئی مگر اس کا رنگ، اثر یا بو باقی ہے تو اسے بھی زائل کرنا لازم ہے۔ ہاں، اگر اس کا اثر بدقت یعنی دشواری سے جائے تو اثر دور کرنے کی ضرورت نہیں، 3 مرتبہ دھو لیا، پاک ہو گیا، صابن یا کھٹائی یا گرم پانی یا کسی قسم کے کیمیکل وغیرہ سے دھونے کی حاجت نہیں۔ مطلب کوئی بھی چیز کپڑے پہ لگتی ہے اور اس کو 3 مرتبہ دھویا جائے گا اور 3 مرتبہ اسی طرح دھویا جائے گا۔ مثلا مثال کے طور پہ اگر کسی بندے پر غسل فرض ہوا ہے، رات کو احتلام ہوا ہے اور وہ کپڑوں کو پاک کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، ٹھیک ہے، تو 1 مرتبہ پہلے وہ نجاست کپڑوں سے دور کرے گا، پانی بہائے گا اور وہ نجاست جو ہے وہ اتر جائے گی، اور اس کے بعد اس کو نچوڑے گا، پھر اس کے اوپر پانی بہائے گا اور پھر اس کو نچوڑے گا اپنی طاقت کے مطابق اور کپڑے کی وسعت کے مطابق، اور پھر اس کو اوپر پانی بہائے گا اور پھر اس کو نچوڑے گا۔ اس طرح 3 مرتبہ اگر دھوئے گا تو اس کا وہ کپڑا پاک ہو جائے گا، اگر ایسا نہیں کرے گا تو اس کا کپڑا ناپاک ہی رہے گا۔ اب اس میں چیدہ جو عموماً پیش آنے والے مسائل ہیں وہ آپ کو عرض کر دیے گئے ہیں۔ اگر کسی کے ذہن میں کوئی کسی قسم کا سوال ہو، کسی چیز کے بارے، کسی نجاست کے بارے میں پوچھنا ہو تو آپ وہ سوال کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔